الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 22ویں پارے کی تلاوت سماعت کرنے کا اشرف حاصل کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ جو آج ہم نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر 15 اہم ترین نکات بیان ہوئے ہیں۔ زندگی کے اندر اگر انسان صرف قرآن پاک سے رہنمائی لے لے نا جی، تو انسان کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ بلا کہ معاشرہ ہمارا پھولوں کی طرح مہک اٹھے گا۔ اور اگر ہم حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شامل کر لیں تو پھر تو میں کہتا ہوں جی دنیا کے اندر ہی جنت کے نظارے آ جائے گی۔ اب جہاں سے ہم نے شروع کی ہے، سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی تلاوت میں وہ ارشاد فرمائی کہ عورتیں جو حضور کی بیویاں ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اس دنیا کے اندر صرف ایک واحد ہستی ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کی ازواج ساری امت کی مائیں، ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں نا حرمت کے لحاظ سے۔ اب یاد رکھیے میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے قبلہ، میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فیصلہ اور اس کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مجھے ماضی کے بارے میں علم ہے، حال کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہوں، مستقبل کے بارے میں ٹکے کا پتہ کوئی نہیں مجھے، لیکن میرا رب یہ جانتا ہے کہ میں جو اپنے محبوب کے حریم قدس کے اندر میں ان کی عزتیں بنا رہا ہوں وہ آخری سانس تک ایمان پر قائم رہیں گی، آخری سانس تک۔ میرا رب سونا جانتا ہے کہ یہ پاکیزہ، نیک اور اعلیٰ خاندان کی خواتین ہیں، بہترین دل کی مالکہ ہیں، اس لیے اللہ سونے نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب فرمایا۔ اب کل قیامت کے دن تک جو اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھائے گا قبلہ، اس بندے کے اوپر تو شک ہو سکتا ہے، میرے رب کے انتخاب پر کوئی شک نہیں۔ آج بھی دنیا الٹا چلنے کو کامیابی سمجھتی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے نیک بندے کامیابی وہی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اماں جی حفصہ، ان کے اوپر جو طعن کرتے ہیں ان کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے، او بندہ خدا، یہ خدا کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور انتخاب خدا کے اوپر انگلی اٹھانا حضرت اپنی سب سے بڑی جہالت کا ثبوت ہے۔ پھر جو دوسرا ہم نے جو ہے نا جی بڑا بہترین سنا، جو پیغام اللہ نے ہمیں دیا کہ اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو، مرد گھر میں موجود نہ ہو اور کوئی گھر میں آئے تو عورت کو کبھی نرم لہجے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آئے ہاں بھائی کی گل ہے، کی چاہتے ہو، تاکہ دل کے روگی کو کہیں جگہ نہ ملے۔ ہاں جی سنائیے جی، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں، ہاں جی ذرا بتائیے، وہ دل دا روگی وہ تھی۔ اللہ کہتا ہے خبردار، نرم لہجے کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی نا۔ حضرت ہماری خواتین ہیں، اسلام کی ماننے والی ہیں، اللہ کے حبیب کی امت ہے، اور ان کے ساتھ کوئی اللہ کہتا ہے نہیں، یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ تمام بچے بچیاں جو رات کو ہیلو ہیلو ہائے ہائے لگے ہوتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے تم مسلمان ہو، حضور کے امتی ہو، تمہارا ایک وقار ہے، عزت ہے، تمہارا ایک سلسلہ ہے۔ او بندہ خدا، رب کعبہ کی قسم ہے، جس دن تیرے سینے میں ایمان کا نور آیا نا، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہو گیا تو، تیرے جیسا اب کوئی نہیں۔ اللہ سب میرے مسلمانوں کی جوانیاں سلامت رکھے، بچوں کی۔ تیسری بات ہم نے جو سنی کہ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا، منڈے منہ چک کے باہر نکل جاندے نا، یہ خواتین ہوں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ایویں منہ چک کے نہیں ٹور پینا، چلو یار ذرا ہے چوک تک ہو کے آئیے، وجہ جی کیا وجہ ہے، یار پان والی دکان تک ہو کے آئیے، کیوں جی، وجہ کوئی وجہ ہے، ضرورت ہے نکلو، نہیں ضرورت تو گھر میں بیٹھو۔ بالکل آج کے دور کے اندر تو بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، بندہ لینے کچھ جاتا ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے، گھر والے بھی پریشان، ہو بھی پریشان، ضرورت ہے نکلو، نہیں ہے تو بالکل نہیں نکلنا۔ چوتھی بات جو اہم ترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی، زمانہ جاہلیت کے نہ اپنی زینت اور سطر کا اظہار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یکساں حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنا بندہ ننگا ہوتا تھا نا، اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ واہ یہ فیشن ہے، فیشن
اور یہ جو ہدایت کی کتاب ہے کل قیامت والے دن تک. میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے, میں کوئی بدصورت لگ رہا ہوں؟ ہم جتنے بھی یہاں پر سلوار قمیض پہننے والے بیٹھے ہوئے ہیں بدصورت لگ رہے ہیں؟ آپ نے پینٹ شرٹ پہنی, آپ کو بدصورت لگ رہے ہیں؟ یہ ہمارا لباس ہے یار, ایک انسانوں والا. ہوں اتوں ہی پاڑ لے بندہ, اتوں ہی پھاڑ لے, اتوں ہی جناب باواں اڑا دے, یہ کوئی لباس ہے؟ اللہ معاف کرے, اس طرح دا تو فقیر پہننا نہیں پسند کرتے. یعنی فقیروں سے بھی جو نچلا طبقہ ہے یہ اس کو فیشن کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے ایسا فیشن فوشن نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے کہا ستر کا اظہار کرنا, اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا کہ آپ کے آگے پیچھے سے سارا کچھ مارکیٹ کھلی ہو. اللہ کہتے ہیں یہ بےغیرتی ہے, یہ زمانہ جاہلیت کی. اس وقت لوگ بھی اپنے آپ کو فیشن والے اور پڑھے لکھے کہتے تھے, لیکن قرآن کہتا ہے وہ جاہل تھے, زمانہ جاہلیت. حضرت جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ سقراط بقراط کا دور ہے. جن لوگوں کی تعلیمیں اور جن کی کتابیں آج دنیا کے اندر بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جا رہی ہیں, میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, جن کا آپ اسوہ کر کے پھر اس کے اوپر چل کے کامیابی کو آپ سمجھتے ہیں جی ہم نے بقراط سقراط کی کتابیں پڑھ لی, ہم نے لقمان کی پڑھ لی تو او ہم بڑے اعلیٰ ہو گئے. اللہ کہہ رہے زمانہ جاہلیت. یہ ہے اصل میں علم, جو قرآن و حدیث کا علم. پھر میرے آقا جی, پھر رب کریم نے 5ویں نماز کی پابندی کرنی. بھائی جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں سارے آتی دفعہ گھر والے جتنے بھی افراد ہیں سب کو لے کے آؤ. میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں بیٹے یہ بیٹھے ہوئے. بعد میں حضرت جی آپ کے مرنے کے بعد یہی آپ کی گئی سختی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جب یہ ربنا اغفر لی ولوالدیہ پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہوگا. آج اگر آپ ان کو نماز کی عادت نہیں ڈال رہے تو بھول جاؤ, کل کو یہ تمہارے لیے کوئی معاملہ کریں گے. 6 زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی کرنا ہے بابا, لازمی 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 ادا کرنی ہے زکوٰۃ. بچے رہو گے بلاؤں سے, مصیبتوں سے, بڑی پریشانیوں سے. 7ویں جو پیغام اللہ نے دیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اسی میں ہی کامیابی ہے. 8واں سکونت گھر و ذکر آیات حکمت, گھر میں رہ کے نا جی ذکر و اذکار کرو, اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو پڑھو, صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں, اس کے مطابق اپنے گھر کو آباد رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ مسجد میں آ کے تو چلو ذکر عبادت کر لیتے ہیں, اور گھر جہاں پہ آپ ہمیشہ رہتے ہیں کوئی ذکر, کوئی آیت, کوئی فکر, کوئی چکر ہی نہیں. تو نحوست کیوں ڈال رہے ہو گھر میں؟ وہاں پہ بھی تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا آپ کا دل کرے قرآن پاک یا حضور کی سیرت کے اوپر توجہ کریں. 9ویں بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی, طہارت اہل بیت ارادہ الہی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا محبوب تیرے گھر والوں سے ساری نجاست اور غلاظت کو دور کر دیں. اور پھر جو اجر عظیم کے مستحق 10 گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا. فیصلہ کن حاکم, اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ رسول کا. جو اللہ رسول کے فیصلے کے اوپر مطمئن ہو گئے, اللہ کہتا ہے بس یہی آخری فیصلہ ہے, اور جو اللہ رسول کا حکم نہیں مانتے, اس کا فیصلہ نہیں مانتے, وہ گمراہ لوگ ہیں. پھر امر جاہلیت کا جو تدارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ متبنا, یعنی وہ جو آپ لے پالک لے لیتے ہیں, بچہ لے کے پالتے ہیں, اور اس کی یہ حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوا تو طلاق دے دی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا بی بی زینب سے, تو اب جناب پورے عرب کے اندر شور مچ گیا کہ اپنے بیٹی کو طلاق دلوا کے تو خود نکاح کر لیے, شور مچا دی. میرے رب کریم نے فوراً بیان فرما دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او بابا, لے کے پالنے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو جاتا. آپ نے کسی کو بیٹا کہہ دیا, وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو گیا. بیٹا وہی ہے جو آپ کا نسبی بیٹا ہے. اگر اس نے کیا ہے شادی, اس نے طلاق دے دی, ٹھیک ہے, ان کا اپنے معاملات, اور اس کے بعد نکاح کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے. اگر عرف عام میں حضور اس کو بیٹا کہتے تھے, لیکن بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا. بیٹا وہی ہوتا ہے جو نسبی باپ, یہ رشتہ. اس کے بارے میں بڑی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پھر ختم نبوت کا آفاقی طور امتیاز, او میرا سونا نبی, آخری نبی, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ آخری پیغام, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء. اللہ نے دروازہ بند کر دیا نبوت کا, اب بس کوئی ذلی ملی, کوئی چلی شلی, کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا.
اب اگر امت میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ حضور کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ آئیں گے تو حضور کی ہی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت لے کے نہیں چلیں گے، وہ اسی قرآن کی تبلیغ کریں گے، اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے چلیں گے۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ بھی اسی شریعت کے تحت آئیں گے۔ یہ نہیں کہ اب حضور کے بعد کوئی آئے گا تو وہ نبی ہوگا، نہیں نہیں نہیں، نبوت کا دروازہ ختم ہو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو شروع ہوئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میرا سونا، میرا چن، میرا مٹھڑا، میرا دل بر جانی، میرا سورج ہے نہیں، مائیں کیا کیا کہتی ہیں بلا تمثیل، وہ ذات بڑی عالیہ۔ جب سونے کو بلایا، ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہیں جی، سونا چمکدا سورج، چن، ستارہ، سونا میرا محبوب۔ آج پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا، جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں، ان کو القاب یاد نہیں آتے، سیدھا محمد نے کہا، زیادہ بڑا احترام کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس محمد نے کہا محمد، اور کیڑے پاسے ٹور پہ ہو، دماغ کتنے تواڈے، خدا دا خوف کرو۔ جب میرا رب سنا اپنے محبوب کو جب بھی بلا رہا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ سارے القاب دے 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 کے اللہ بلا رہا ہے۔ کبھی رؤوف کہہ رہا ہے، کبھی رحیم کہہ رہا ہے، کبھی داعی کہہ رہا ہے، کبھی بشیر کہہ رہا ہے، کبھی نذیر کہہ رہا ہے، کبھی سراج منیر کہہ رہا ہے، کبھی مبشر کہہ رہا ہے۔ میرا رب سونا محتاج ہے کسی کا؟ وہ تو جب بلاتا ہے تمام انبیاء کرام کو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب کا نام، داؤد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یونس، ذوالکفل، سب کا نام لیا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی صرف 4 دفعہ ذکر کیا تاکہ دنیا شک میں نہ پڑ جائے پتہ نہیں کون ہے، 4 دفعہ نام لے کے بتا دیا، یہ جتنے القاب دے رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے میں القاب کر رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، 4 مقامات پر نام لے کر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں کے لیے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح اور عدت کے احکام بیان کیے کہ نکاح کی کیا صورتحال ہوتی ہیں، عدت کے کتنے ایام ہوتے ہیں، حاملہ ہو اس کی عدت کیا ہے، یعنی اگر مطلقہ ہو اس کی عدت کیا ہے، فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے، یہ ساری عدت کا بیان فرمایا۔ کاشائن نبویہ کے احکام بیان کیے گئے کہ او اللہ کے نیک بندو، جب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں آؤ، آنے کے بعد جب کھا پی لو فارغ ہو جاؤ پھر اٹھ کے چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب حضور کا اپنے ایک معاملات ہیں، حضور کے اپنے مزاج ہیں، یعنی بھائی جب آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں تو اس کے ایک آداب ہیں، اس حد تک اس کے پاس بیٹھو جب تک وہ مناسب سمجھے اور اس کو آوازاری نہ ہو، اور جیسے ہی آپ تو ویلے ہیں، اگلے کو تو ہے نا جی معاملات، تو اس وقت تک بیٹھیں جب تک اگلا آپ کا محسوس کرے کہ جناب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور پھر اٹھ کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آداب۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت جی کائنات عالم کے اندر یہ وہ واحد ایسا عمل ہے جس عمل کے اندر میرا اللہ بھی شامل ہے، اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، اور سارے مومنوں کو حکم دیا۔ اچھا سارے اہل سنت بیٹھے ہو، ہم الحمدللہ فخر سے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، میرے نبی پر درود، وسلمو، اور سلام بھیجو، میرے نبی پر کیا بھیجو؟ درود اور سلام، درود اور سلام، یہ 2 چیزیں اللہ نے حکم دی ہے۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے عام عرف عام میں؟ درود پڑھو جی، درود بڑا افضل ہے، اور درود ابراہیمی پڑھے۔ اچھا یہ درود ابراہیمی کا ہمیں کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا بندہ انسان کہہ رہا ہے۔ درود و سلام کا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ نے کیا کہا خالی درود پڑھو؟ نہیں، درود اور سلام، صلو علیہ وسلم، درود اور
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں سلام کہاں ہے؟ پورا درود پڑھ لیا نا آپ نے، سلام کدھر ہے؟ اللہ نے تو درود و سلام کا حکم دیا، تو پھر ایمان سے بتائیے گا اہل سنت و جماعت صحیح عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین، اے ایمان والو درود اور سلام میرے محبوب پہ بھیجو، تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ، یہ درود ہے، والسلام، یہ سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم چھوٹا سا بھی درود پڑھتے ہیں نا جی الحمدللہ، تو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود اور سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلام۔ حکم ربی کیا ہے؟ درود اور۔ اب میری جان مرضی آپ کی ہے، اب درود و سلام پڑھ کر حکم ربی پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا خالی کسی کی سن کر صرف درود پڑھنا چاہتے ہیں؟ کم از کم بھی پڑھنا ہے نا تو اتنا ہی پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا پڑھ لو۔ باقی پھر اپنا دل حاضر کرو اور نیت کرو حضور کی طرف۔ میرا تو الحمدللہ یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہمارا تو زندگی کا ایک، اس کائنات عالم میں جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت میں بلا میں گرفتار ہو جائے، ایک دنیا کا ایسا وظیفہ ہے، یہ درود و سلام جو اس کو مشکلات سے نجات دے دے گا۔ آپ کا کام کہیں پر اڑ جائے، درود و سلام میرے مصطفیٰ پہ پڑھو، اللہ آپ کا کام آسان کر دے گا، مسئلے حل کر دے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مومن عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے احکام بیان کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا حکم فرمایا، اور ملعون دنیا و آخرت اور ان کا انجام بیان کیا کہ دنیا میں کون سے ملعون لوگ ہیں۔ پھر قیامت کا علم اور گمراہ لیڈروں کے پیروکاروں کا ذکر فرمایا، بارگاہ نبی کے احکام قوم موسوی کے توسط سے بیان کیے۔ سبحان اللہ، منافقین اور مشرک، عذاب اور مومن کی بخشش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ جو ہے سباق کی ہم نے ابتدا کی، نہاں اور عیاں کا علم اللہ کے پاس ہے، ذرہ بھر بھی شے علم الہی اور کتاب مبین میں ہے۔ اس کائنات عالم میں آج جو ہم نے پڑھا ہے سورہ سبا کے اندر، کائنات کی ہر ایک ذرے ذرے کا علم اللہ نے کدھر رکھ دیا؟ قرآن میں۔ کہاں پہ موجود ہے جی؟ قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک اللہ نے کدھر رکھا ہے؟ دل مصطفیٰ میں۔ نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کو نازل کیا دل مصطفیٰ پر۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو نا چیز پکڑا دی کہ یہ حضرت صاحب رکھ لیں، یہ حضرت صاحب رکھ لیں، اس نے رکھ دی گھر میں تالے کے اندر، کدھر بھی رکھ دی، لیکن اس کو پتہ کوئی نہیں یہ ہے۔ اس طرح میرے رب نے کتاب نہیں دی، قرآن کے اندر ہر شے رکھ کے دل مصطفیٰ پہ نازل کر کے پھر فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہی رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ ٹھیک ہے جی، الرحمن تو ہر ایک کو یاد ہے نا جی، الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اب ایمان سے بتانا، جب میرا اللہ قرآن سکھا رہا تھا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کے سکھا کے ختم کر دیتا؟ یہ صرف فاتحہ شریف یا صرف وہ آیتیں جس میں توحید کی آیتیں ہیں وہ بتا کے اللہ نے بس کر دیا؟ یا الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا ہی قرآن اللہ نے حبیب کو سکھایا؟ سارا قرآن سکھایا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو۔ جب سارا قرآن سکھایا تو پھر میرے بابو رہ کیا گیا دنیا کے اندر جو حضور کو نہیں پتا؟ آج ہم کہہ رہے ہیں میرے نبی عالم الغیب ہے، میرے نبی کو ظاہر باطن ہر شے کا علم ہے، تو لوگ تڑپ اٹھتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ اوے اللہ کے نیک بندے، خود ہی رب کہہ رہا ہے میں نے قرآن نازل کیا، دل مصطفیٰ پہ نازل کیا، نازل کرنے کے بعد پھر میں نے پڑھا بھی دیا، پھر خود کہہ دیا ما کان و ما یکون کا علم بھی عطا فرما دیا۔ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی قرآن پر کہ لوگوں کو یقین نہیں، اللہ کے اوپر یقین کوئی نہیں، مصطفیٰ کے اوپر یقین کوئی نہیں، پھر اللہ جانے کون سا دین لیے پھر رہے۔ میرا نبی تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم جانتا ہے، بس ختم ہوگی بات۔
پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سبحان اللہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی تسبیح کا ذکر کیا. جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے, پرندے بھی رک کر سنتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر یہ معجزہ رکھا تھا, وہ لوہے کو پکڑتے تھے جس طرح موم کو ہم چاہیں نا جی, آج کل کلے مٹی آئی ہوئی ہے نا جی, جس طرح چاہیں آپ اس کو موڑ توڑ کے آپ کر سکتے ہیں, اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا کر دیے. آپ زریں بنا بنا کر آپ اس کو بیچ کر آپ اپنا گزارا فرماتے تھے. حالانکہ بادشاہ وقت تھے, لیکن کبھی سلطنت کا پیسہ نہیں کھایا. بادشاہوں کو چاہیے اپنا کما کے کھان, قوم دا نہ رگڑ کی جان. جی پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آپ کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو ہم نے بیٹا عطا فرمایا اور اس کو ہم نے تسخیر ہوا دی, چشمے نباتات سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے, جنات کے اوپر ان کو کنٹرول دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے آپ اگر وہ دیکھیں نا جو محلات انہوں نے بنوائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر, ایسا زبردست. اور وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ انسانوں کی تعمیرات نہیں, یہ جنات کی تعمیر ہے. سلیمان علیہ السلام آپ محل بنوا رہے ہیں تو ایسے جب آپ کا آخری وصال کا وقت آیا, آپ نے عصا کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھ گئے. جنات لگے رہے. سال گزر گیا, وصال فرمایا اللہ کے نبی کو. جب نیچے سے لکڑی کو دیمک لگی, وہ جب لکڑی ٹوٹی تو اللہ کے نبی جب نیچے تشریف لائے تو جنات کو پتہ لگا تاڑی خیر ہے. سال ایویں لگے رہے, سال پورا اللہ کے نبی کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مزارات کے اندر زندہ رکھے ہوئے ہے اور ان کو رزق بھی عطا فرما رہا ہے. ہر نبی آج 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اپنے مزارات کے اندر اسی طرح صحیح سلامت موجود ہیں. اور میرا سونا نبی تو سبحان اللہ, پھر کیا ہی بات ہے. پھر لوگوں نے جب دیکھا ہے انہوں نے تو پھر یہی کہا ہے نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کا غرور اور ان کی تکبر کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت دنیا کے اندر دو چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں, ایک غرور, دوسرا تکبر. نو 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 نو, سوال ہی پیدا نہیں. شیطان دو چیزیں دینے کے بعد نا انسان کے نتنوں میں پھونک مارتا ہے. پہلا علم دینے کے بعد, دوسرا پیسہ دینے کے بعد. پیسہ دے دے اور علم دے دے, پھر پھونک مارتا ہے ناسیں, وہ کرتا ہے بس ہن میرے تو وڈا کوئی نہیں. جڑے بہتے پڑھے لکھے نے انہاں وقت پایا ہوا پوری دنیا نو, ہاں جی, تے جڑے بہتے پیسے والے نے انہوں نے بھی وقت پایا ہوا. وہ اصل میں وہ نہیں, وہ شیطان نے پھونک مار دی ان کے اندر, وہ پھونک ان کو بیٹھنے نہیں دے رہی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے دیگر تمام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے آخری بات میں عرض کروں, سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا حقیقت شناسی کے باوجود جو ایمان نہیں لائیں گے وہ مطوق بالاعناق یعنی گردنوں میں ان کے توق ڈال دیے جائیں گے, جن کے سامنے پیچھے اندیکھی دیوار ہے, اور نظارت کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لانے والے. محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ لوگ نہیں ایمان لانے. بعض لوگوں کے نصیب میں ہدایت ہوتی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نا, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بور پہ جاتا ہے, بور پہ گیا, وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. پھر مرسلین کی جو ہے نا جی تمام انبیاء کرام سابقین کا ذکر کیا. وہ اللہ کے بندوں, پچھلے نبیوں کے ساتھ جن لوگوں نے نہیں اچھا کام کیا کیا ہوا, کیا ہوا. وہ آج کل نا جی ایک آواز لگاتے ہیں, باب تشائی کوئی نہیں, باب تشائی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعیٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألک. ایک بابا پرلی بستی دے کنارے تو دوڑیا ہوا آیا. بابوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. یہ کبھی زندگی رہی تو میں اس پر تفصیل سے عرض کروں گا. مطلقاً کسی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جس بات کا علم نہیں نا, اتنے الفاظ کہہ دو اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول جانے. اللہ کی قسم آپ لوگ کبھی مار نہیں کھائیں گے, لیکن میں مندہ ہی نہیں, مابد شاہی کوئی نہیں. آپ یوں کہیں فرادیت شاہی کوئی نہیں, یہ کہیں یہ ٹھیک ہے, فرادیت شاہی کوئی نہیں, لیکن باب شاہی کوئی نہیں. مطلقاً ہر ایک جو بھی یہاں پر موجود ہے اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے. اگر مطلقاً آپ نے بابوں کو نفی کر دی تو سب تو پہلے تو ماں پیو دی نفی کی تھی بیٹھے.
یوں کہیں فراڈیت شیء کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب علماء کا ذکر کیا نا تو دو علماء کا ذکر کیا، علماء حق اور علماء سو۔ جب ولیوں کا ذکر کیا تو دو ولیوں کا ذکر کیا۔ میں قرآن سے آپ کو دلیل، اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان۔ جب حزب کا، گروہوں کا ذکر کیا تو دو گروہوں کا ذکر کیا، حزب الشیطان، حزب اللہ۔ جب میرا رب جو کر رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تفریق کی نا۔ آپ یا تو کہیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اگر ہے تو پھر بابو اپنی سمت کو قرآن کے مطابق سیدھا کر لو۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔